دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام الزمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر پہ روانہ ہو رہے تھے، جو تاریخ میں جنگ تبوک کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حضور نے تمام مجاہدین کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ حضور اکرم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تھے۔ جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ مولا علی اس سفر میں نہیں جا رہے ہیں، جبکہ سب کو معلوم تھا کہ اسلام کی کوئی بھی مہم، کوئی بھی جنگ مولا علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو لوگوں میں آپس میں بات چیت ہونے لگی، چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ شاید حضور مولا علی سے ناراض لگتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ مولا علی کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب مولا کو اس بات کا علم ہوا تو آپ حضور کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں میرے بارے میں، آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہو؟ حضور کے ایک حدیث بھی ہے کہ علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کی نسبت میرے ساتھ وہ ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے جانشین بھی تھے، ان کے بھائی بھی تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے باہر جاتے تھے تو حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کے جاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، اور کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ میرے ساتھ وہی درجہ رکھیں جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی؟ جب حضور نے تمام مجاہدین کو شریک ہونے کی دعوت دی تو کچھ نوجوان حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر آئیں۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ہم اپنے والدین کی اجازت لینا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں پر خود ان کی اپنی جانوں سے زیادہ اختیار ہے۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہم بار بار اس کو استعمال کریں گے۔ النبی اولا، یہ لفظ ولی سے نکلا ہے، اسی سے لفظ مولا نکلا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں پر خود ان کی اپنی جانوں سے زیادہ اختیار ہے، یعنی مومنین کو خود اپنی جان پہ جو حق ہے اس سے زیادہ حق نبی کو حاصل ہے۔ اس لیے جب نبی کا فرمان ہو گیا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، اور یہ مومنین جو نبی کو بیعت دے چکے ہیں، تو پھر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، پھر کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی معنی میں قرآن میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بھی بات کا حکم دے دے تو پھر انہیں اس حکم میں کوئی اختیار باقی رہے۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان آ گیا تو پھر اس فرمان پہ عمل کرنے کے بارے میں مومنین مرد اور عورتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔
انہیں اس حکم کو قبول کرنا ہی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ صریح گمراہی میں چلے گئے، وہ بہت دور چلے گئے. اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو اس کو جواب دو تاکہ وہ تمہیں ہمیشہ کے واسطے زندہ کر دے. اب یہ اس آیت میں آپ دیکھیں، جن لوگوں کو بلایا گیا ہے وہ کوئی مردے نہیں ہے، انسان ہے، زندہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں پکارتے ہیں. لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات عطا کرے، تمہیں زندگی عطا کرے. یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہو جائے تو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ سب چھوڑ کر اس کے امر پہ لبیک کہو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو یہ وہ اختیار ہے، یہ وہ اتھارٹی ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور آج جس عید کی سیلیبریشن میں ہم جمع ہوئے ہیں، عید غدیر، یہ عید غدیر ایک جملے کی وجہ سے بہت مشہور ہے جو حضور اکرم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا پس منظر ہے؟ قرآن حکیم کا مطالعہ کرے، انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں ان میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تھے. آپ دنیا میں کسی ایسے پیغمبر کا ذکر کر سکتے ہیں جس کو لوگوں نے الیکٹ کیا تھا؟ کیا کوئی پیغمبر دنیا میں لوگوں کے انتخاب سے پیغمبر بنتا ہے؟ یا اگر امت کسی کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دے اس کی نبوت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. یہ منصوص من جانب اللہ ہے، اللہ تعالی کی طرف سے نص کیا ہوا ہے. تو جو بات مشترک ہے وہ یہ کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے منصوص ہے. جتنے بڑے بڑے نبی آئے انہوں نے اپنے بعد اپنا جانشین اپوائنٹ کیا، مگر وہ بھی خدا کے امر کے مطابق. حضرت آدم نے شیش کو، حضرت نوح نے سام کو، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو، حضرت عیسیٰ نے حضرت شمعون کو. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی کے دوران لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے رہے، لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرتے رہے کہ علی میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے اور امت مسلمہ کا امام ہے. اور آپ نے اپنی پوری زندگی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا. اور حضور نے فرمایا کہ ان اللہ اید ھذا الدین بعلی. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نصرت فرمائی ہے، دین اسلام کی مدد فرمائی ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. نبی صاحب جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے حکم کے مطابق آخری حج کے واسطے روانہ ہوئے، اور آخری حج سے جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو جب آپ غدیر خم کے میدان میں پہنچی، تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی اہم مقام ہے. جب غدیر خم کے مقام پہ پہنچے تو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی جو ہم ہر روز اپنی دعا میں پڑھتے ہیں، جس کو آیہ بلیغ کہتے ہیں.
یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دے۔ اس آیت کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی ایک منفرد آیت ہے، ایک یونیک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا لب و لہجہ ایسا ہے جو کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دے۔ بھئی جو رسول ہے اس کا تو کام ہی پہنچانا ہے، جو میسنجر ہے میسج لے کر آیا ہے اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ پہنچا دے، مگر پھر بھی کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دے ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا ہے۔ یہ حکم اس وقت نازل نہیں ہو رہا ہے، حکم نازل ہو چکا ہے، مگر حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم بہت پہلے آیا تھا، مگر میں لوگوں کی مخالفت سے ڈر رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ بات لوگوں سے کہوں اور لوگ جو ابھی ابھی دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ پھر سے منکر نہ ہو جائے، دین سے پھر نہ جائے۔ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی جو پیغام اب حضور پہنچائیں گے وہ اپنی طرف سے نہیں پہنچا رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اپنے نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو کچھ ان پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو جو پیغام اس آیت کے نتیجے میں دیا جائے گا من ربک، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، بھئی کیوں نہیں کریں گے؟ جس کام کے لیے آئے ہیں، مگر یہ ایک ہی آیت قرآن میں ایسا ہے جس میں یہ کہا گیا اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، اس پیغام کو کنوے نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو نے اللہ کی رسالت کو ہی کنوے نہیں کیا۔ یعنی اتنا عرصہ تیرے 22-23 سال نبوت کا عرصہ گزرا ہے، اس میں جو کچھ بھی کیا ہے، اگر یہ فائنل میسج نہیں گیا، اگر یہ فائنل اہم پیغام نہیں گیا، تو اب تک جو کچھ بھی کنسٹرکٹ ہوا ہے، اب تک جو کچھ بھی بلڈ اپ ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا ایسا ہے کہ عمارت انسان کو تو نے بنایا لیکن جان نہیں ڈالی گئی تو جیسے کچھ بھی نہیں بنایا۔ تو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تو نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا؟ ضرور حضور کو اندیشہ تھا، ڈر تھا، خوف تھا کہ کہیں یہ پیغام پہنچانے سے میری مخالفت نہ ہو۔ خدا نے آپ کو تسلی دی، دلاسا دیا، یقین دہانی کروائی کہ پرواہ نہ کرو، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ یہ آیت یہاں مکمل نہیں ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا حصہ اس کے بعد باقی ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر کی قوم کو ہدایت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام نازل ہونے والا ہے، جو پیغام دیا جانے والا ہے، اس کا تعلق ہدایت سے ہے، اس کا تعلق ہدایت سے ہے، اور جو ہدایت کو ایکسپٹ کریں گے وہ مومنین قرار پائیں گے، اور جو کافرین کی قوم ہے انہیں خدا کبھی بھی ہدایت کرنے والا نہیں۔ جب اللہ کا یہ تاکیدی پیغام آیا، حضور نے فرمایا کہ میں اس سے پہلے ڈرتا تھا مگر مجھے یہ سخت تاکیدی پیغام دیا گیا، تو حضور نے خدا کے امر کے مطابق تمام لوگوں کو غدیر خم میں جمع کیا۔ جو لوگ آگے گئے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شام اور عراق اور مدینہ کے تمام حاجیوں کا راستہ الگ الگ ہوتا تھا، تو اس سے پہلے کہ لوگ اپنے اپنے ملک کی طرف ڈسپرس ہوں، حضور نے فرمایا سب کو ایک جگہ جمع کرو۔ جو آگے نکل گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا۔ اونٹوں کے کجاووں کا ایک ممبر بنایا گیا اور حضور اس ممبر پہ کھڑے ہوئے۔ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1,20,000، 1,40,000، 1,30,000، 1,24,000، اس قسم کی تعداد لوگوں کی بیان کی جاتی ہے جو اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ اور اس
منبر پہ کھڑے ہو کر حضور نے خطبہ دیا اور خطبے میں لوگوں سے سوال کیا کہ اے لوگو، اب مجھے حوض کوثر میں جانا ہے، میرے جانے کا حکم آ چکا ہے، میں بھی خدا کے پاس پہنچوں گا، تم بھی میرے بعد پہنچنے والے ہو، اور تم سے خدا پوچھے گا کہ کیا میں نے اللہ کے سارے پیغام تمہیں پہنچائے یا نہیں، تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، بے شک ہم یہی کہیں گے آپ نے اللہ کا سارا پیغام پہنچا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا میں تم پر الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فمن کنت مولاہ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ بلایا، آپ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ بازو پکڑ کے بلند کیا، فمن کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جن لوگوں پر میری اتھارٹی ہے ان پر اب سے علی کی اتھارٹی ہے، فعلی مولا، ان کا اب سے علی مولا ہے۔ پھر آپ نے دعا کی کہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وادر الحق معہ حیث دار۔ اے اللہ، اس سے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اس سے دشمن رکھنا جو علی سے دشمنی کرے، اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، اور اس کو ذلیل کرنا جو علی کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کرے، اور حق کو وہاں لے جانا جس طرف علی جاتا ہو۔ حق جو ہے وہ ہمیشہ علی کو فالو کرے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ سب آ کر مولا علی کے ہاتھ کی بیعت کرو، اور خیمہ باندھا گیا، سب لوگ آتے گئے اور حضور کے فرمان کے مطابق مولا علی کو مبارکباد دیتے گئے، کہتے 3 دن تک بیعت کا یہ سلسلہ چلا ہے۔ اور جب خدا کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا اور مولا علی علیہ السلام کی بیعت ہو گئی تو خدا کا حکم نازل ہوا۔ آپ ان 2 آیتوں میں کمپیئر کیجئے، یا ایھا الرسول بلغ، جس میں گرج اور چمک ہے، جس میں شور ہے، بہت زیادہ اضطراب ہے، زور ہے، تاکید ہے۔ آپ ان دونوں پیغاموں کے بیچ میں کمپیریزن کریں، جہاں شدت سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغام پہنچا دو، اور اب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جیسے کوئی آدمی کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ سکون کا سانس لیتا ہے کہ ہاں میرا کام مکمل ہو گیا۔ اس آیت میں یہ فیلنگ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر میری نعمتیں پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ کہ جب امامت کا انٹروڈکشن ہو گیا، جب علی کو اس کی اتھارٹی کے ساتھ دنیا والوں کے آگے پیش کر دیا گیا، تو خدا نے فرمایا اب دین مکمل ہے، اب میری نعمتیں بھی مکمل ہے، اور اب میں اس بات سے خوش ہوں کہ اب جو اسلام تمہیں دیا گیا ہے امام کے ساتھ، اس اسلام سے میں تم پر بہت خوش ہوں۔ تو آج کے اس دن جو خدا کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی جو ڈائنامزم ہے، دین اسلام کی جو زندگی ہے، دین اسلام کی جو تازگی ہے، وہ امام زمان کے ساتھ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے عطرت اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کے تھامے رکھو گے تو ہمارے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اسماعیلیز بھی پوچھتے ہیں، غیر اسماعیلیز بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اسماعیلی اگر ثقلین کی بات کرتے ہیں، قرآن اور امام کی بات کرتے ہیں، تو ہم اسماعیلی قرآن پر کس طرح عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ
دین اسلام کے اندر ہمارا طریقہ اسلام اسماعیلی طریقہ واحد طریقہ ہے جس میں حاضر امام کا تصور ہے، جس میں زندہ امام کا تصور۔ زندہ امام کے تصور میں اسماعیلی قرآن پر کس طریقے سے عمل کرتے ہیں، تھوڑی سی بات میں آج اس کانٹیکسٹ میں ضرور کروں گا کہ قرآن اور امام کا باہم ریلیشن کیا ہے۔ یہ جو کتابیں آسمانی کتابیں ہیں ان کی کیا صورت ہے، وہ کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ خدا نے انسان کے ساتھ انبیاء کے ذریعے سے جو کمیونیکیشن کیا ہے، جو انسان سے باتیں کی ہے خدا نے انبیاء کے ذریعے سے، ان پیغامات، ان میسیجز میں سے بعض کتاب کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ اس طرح تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہے۔ مگر ان میں ایک بات بنیادی ہے، وہ یہ کہ یہ تمام کتابیں کسی نہ کسی زندہ ہستی پر نازل ہوئی ہے۔ کسی زندہ ہستی کے بغیر کوئی آسمانی کتاب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کسی ایسی آسمانی کتاب کا نام بتائیے جو کسی پر بھی نازل نہیں ہوئی، جو کسی پر نازل نہیں ہوئی، خود بخود آسمانی کتاب ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں۔ پہلے زندہ ہستی ہے، اس کے بعد آسمانی کتاب، اس پر وہ ریویلیشن آیا ہے جس کو جمع کر کے کتابی صورت دی گئی۔ تو کتاب کا انڈیپینڈنٹلی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے اس ہستی کے بغیر جس پر وہ کتاب، قرآن یا کوئی بھی کتاب نازل ہوئی۔ اسی طرح حضور اکرم پر بھی جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ حضور اکرم نے ہمیں پہنچایا، اور ایک زندہ ہستی کے ذریعہ سے وہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ یہ جس زندہ ہستی کے ذریعہ یہ کتاب ہم تک پہنچتی ہے، وہ صرف اس کے ذریعہ سے پہنچتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب کے معلم ہوتے ہیں، کتاب کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جیسا ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک و پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، کتاب تمہیں جو دی گئی ہے خدا کی طرف سے، اس کی وہ تعلیم دیتا ہے۔ تو گویا کتاب بھی اپنے ٹیچر سے، اپنے معلم سے آزاد نہیں ہے۔ ایون رسول کے زمانے میں بھی کتاب اپنے ٹیچر کے ساتھ ہے، اور خدا نے فرمایا وہ معلم تمہارے ساتھ ہے اور معلم اس کتاب کو تمہارے لیے ایکسپلین کرتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو معلم ہے اس کو خدا نے کتاب کے نور کا نام دیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نور اور ظاہر کتاب، دو چیزیں آئی ہیں۔ خدا نے کتاب کو نور سے الگ نہیں رکھا ہے۔ کتاب کے ساتھ نور کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت ہم سب یہاں موجود ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں سلامت ہیں اور چیزیں بھی موجود ہیں۔ اس وقت اگر ہم لائٹ، روشنی کو نکال دے بیچ میں سے، تو آپ بھی موجود ہوں گے، میں بھی موجود ہوں گا، ہم سب کی آنکھیں سلامت ہوں گی، پھر بھی ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ اگر لائٹ کے کانسیپٹ کو نکال دیں، اگر لائٹ نہ ہو، روشنی نہ ہو، تو چیزیں موجود ہو اور ہماری آنکھیں موجود ہو، لیکن آنکھوں اور چیزوں کے درمیان جو چیز لنک پیدا کرتی ہے وہ لائٹ ہے۔ ڈارکنیس میں ہم جاتے تو یہاں وہاں ہاتھ مارتے ہیں، کیوں یہاں وہاں ہاتھ رکھتے ہیں؟ آنکھیں تو سلامت ہے، چیزیں بھی موجود ہے، دماغ بھی کام کرتا ہے، لیکن ہمیں دکھتا کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کیوں نہیں دکھتا ہے؟ روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے علم کا خزانہ ہے، یہ خدا کے دیے ہوئے ہیرے، موتی اور جواہرات ہے، اور ہماری جو عقل ہے وہ ہمارے علم کی آنکھیں ہیں، مگر اس علم کی آنکھیں اور خدا کے علم کے درمیان لنک پیدا کرنے والی چیز نور ہے، نور ہے، روشنی ہے، پیغمبر کا نور ہے، امام کا نور ہے۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، خدا نے ہمیں علم دیا، لیکن اس عقل اور علم کے درمیان خدا نے ایک نور کو نازل کیا ہے
جو پیغمبر ہے، جو امام ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اگر اس ہستی کو بیچ میں سے نکال دو تو ہمارے اور اس کتاب کے درمیان لنک ختم ہو جائے گا، وہ ہم اندھیرے میں ٹٹولتے رہیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس لیے کتاب کو اس کے نور کے ساتھ دیکھنے کے لیے خود خدا نے ہمیں حکم دیا۔ خدا کا یہ بھی حکم ہے کہ یہ جو کتاب کے نور ہے یا کتاب کے ساتھ جو معلم ہے، یہ کتاب کے مالک ہے، یہ کتاب کے وارث ہے۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص ہے، بڑا جاگیردار ہے، بہت پیسے والا ہے، بہت ملکیت اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اولاد وارث ہے میرے چیزوں کا۔ وارث کا مطلب کیا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ سارے کی ساری چیز اس اولاد، اس کے بیٹے کی ملکیت میں آتی ہے۔ تو خدا فرماتا ہے یہ جو آسمانی کتاب ہے یہ آزاد نہیں ہے، یہ بھی ملکیت میں ہے، اور ظاہر ہے جس کی ملکیت میں ہے وہ اصل مالک ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو مصطفیٰ کیا ہے، جن کو سلیکٹ کیا ہے، ان کو ہم نے کتابوں کا وارث بنایا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب ان کی وراثت میں دے دی ہے، کتاب ان کی ملکیت میں دے دی ہے۔ اور کن کو خدا نے مصطفیٰ کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو، جو حضور محمد اور آل محمد ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ مصطفیٰ ہے، یہ الیکٹڈ ہے، یہ خدا کے سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو خدا نے چوز کیا ہے، اور ان کو خدا فرماتا ہے میں نے کتاب وراثت میں دی ہے۔ تو کتاب اپنے مالک سے، اپنے معلم سے، اپنے نور سے، ہر طرف سے آپ اسے دیکھیں، ان سب سے آزاد، انڈیپینڈنٹ کوئی وجود نہیں رکھتا، وہ ایک ڈیپینڈنٹ چیز ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں خدا فرماتا یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن بھی پھر کسی اور کتاب کے اندر چھپی ہوئی۔ اس وقت جو قرآن ہمارے سامنے ہم پڑھتے ہیں، خدا فرماتا یہ قرآن اصل میں کسی اور جگہ چھپی ہوئی ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ بزرگ قرآن ہے، فی کتاب مکنون، وہ ایک ہڈن بک کے اندر ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ یہ قرآن شریف ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ جو قرآن ہے اگر کوئی جسمانی طور پر پاکیزہ نہ ہو اور اس کو چھونے کی کوشش کرے تو یہ قرآن ریزسٹ نہیں کرے گا، اٹھ کے اپنی جگہ سے ہل نہیں جائے گا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، تم ناپاک، تم پاکیزہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کہے گا اس سے، یہ کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ خدا فرماتا ہے وہ جو کتاب ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، وہ چھپی ہوئی کتاب میں پاکیزہ لوگوں کا ہاتھ وہاں تک نہیں جا سکتا ہے۔ یہ پاکیزہ لوگ کون ہے؟ اس کا جواب بھی خدا نے قرآن میں دیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت رسول، خدا چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی برائیوں سے پاک و پاکیزہ رکھے اور تمہیں ایسا صاف و پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے حکم دیا کہ علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ۔ جب یہ چاروں آ گئے اور حضور بھی وہاں اپنے ساتھ موجود تھے تو حضور نے اپنی چادر کے نیچے پانچوں ہستیوں کو ایک ساتھ لے لیا اور فرمایا خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضور کی ایک زوجہ، ایک بیوی وہیں کھڑی تھی، دوڑ کے یا رسول اللہ مجھے بھی لے لیں، میں بھی تو آپ کے گھر والی ہوں۔ حضور نے فرمایا تو خیر میں ہے، تو نیک ہے، مگر اہل بیت میں نہیں۔ یہ خدا نے دیا، خدا کا دیا ہوا خاص گھرانہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے جن کے لیے تو نے فرمایا
کہ اے اہل بیت رسول، خدا چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے. جب خدا چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تم ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، تو پھر ناپاکی یا رجس دور دور سے بھی کہیں ان کے قریب نہیں آ سکتی. اور خدا فرماتا ہے اس کتاب کو جو قرآن جو کہیں چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یعنی وہ اہل بیت رسول ہی ہیں جن کی اس تک رسائی ہے، وہی ان میں ہاتھ لگا سکتے ہیں. یعنی انہی کو معلوم ہے کہ اصل کتاب کیا ہے، اصل قرآن کیا ہے، اصل خدا کا علم کیا ہے، جو ہر ایک کو نہیں معلوم اور ہر ایک اس کو نہیں چھو سکتے ہیں. رسول کی جو حدیث میں نے شروع میں بتائی کہ علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. تو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ بہت سارے نسبت، وہ ان کے بھائی تھے، وزیر تھے، ان کی غیر حاضری میں امت کو سنبھالنے والے تھے. اس میں سے ایک اور چیز خدا نے قرآن میں بتائی جس میں ہارون موسیٰ کے ساتھ شریک ہے، اور وہ یہ خدا فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کی بات آئی تو خدا فرماتا ہے وہ آتیناہما، یا ہارون اور موسیٰ دونوں کا جو قصہ قرآن شریف میں ہے اس میں خدا فرماتا ہے وہ آتیناہما الکتاب المستبین. آپ میں سے سب بڑی اچھی عربی یہاں جانتے ہیں. جب خدا فرماتا ہے آتیناہو، اس کا مطلب خدا نے اس کو دیا، ایک کو. جب آتا ہے وہ آتیناہم، اس کا مطلب خدا نے پلورل میں فرمایا ان سب کو دیا. لیکن اگر خدا فرماتا ہے وہ آتیناہما تو یہ تثنیہ میں فرمایا، یعنی خدا نے دو کو دیا. صحیح ہے. اور اس آیت میں خدا فرماتا ہے وہ آتیناہما الکتاب المستبین، ہم نے ان دونوں کو ایک بیان کرنے والی کتاب دی ہے. کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ موسیٰ ہارون پہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی. کتاب موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. یہاں خدا فرماتا ہے میں نے دونوں کو کتاب دی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ علی کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے. تو قرآن بھی، قرآن کی جو ملکیت ہے، قرآن کی جو علمیت ہے اور قرآن کی جو وراثت ہے، اس حوالے سے حضور یہی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے گھرانے کی کتاب ہے. اور اسماعیلیوں کو تو شکر اور فخر کرنا چاہیے. وہ اسماعیلی جو اٹھ کے ہم سے سوال پوچھتا ہے کہ بھئی ہم قرآن پہ کس طرح عمل کرتے ہیں، بھائی ہمارا تعلق اس گھر سے ہے. ہم اس مالک کے روحانی بچے ہیں جس گھر میں قرآن نازل ہوا. ہم آل رسول کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا تعلق براہ راست اس ہستی کے ساتھ آج بھی ہے جو کہتا ہے کہ جبرائیل ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا اور قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا، رسول کے گھر میں نازل ہوا، رسول کی فیملی کے گھر میں نازل ہوا. تو خدا نے جو علم دیا ہے وہ اس گھر سے باہر نہیں، اس گھر میں ہے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ایک اور جگہ خدا فرماتا ہے کہ یہ قرآن کہاں ہے، یہ جو کتابی صورت میں آج ہمارے پاس ہے. خدا فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن زندہ آیات کی صورت میں ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں خدا نے علم دیا ہے. تو دراصل خدا فرماتا ہے یہ جو الفاظ میں لکھی ہوئی چیز ہے، ان کی جو میننگ ہے، ان کی جو نورانیت ہے، ان کا جو معجزہ ہے، وہ اہل علم کے سینوں میں ہے. اور اہل علم، حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ قرآن زندہ معجزات کی صورت میں ان لوگوں کے سینوں میں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اسی معنی میں مولا علیہ السلام نے جنگ صفین کے موقع پر فرمایا تھا کہ یہ جو نیزے پہ قرآن اٹھایا گیا ہے، ھذا قرآن الصامت، یہ خاموش قرآن ہے. انا قرآن الناطق، میں بولنے والا قرآن ہوں. چونکہ میرے سینے میں
یہ زندہ معجزات کی صورت میں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں زمین سے اٹھ جاؤں مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. مجھے معلوم ہے قرآن کی کون سی آیت زمین پہ اتری، کون سی آسمان پہ اتری، کون سی خشکی پہ اتری، کون سی تری پہ اتری، کون سی کس کے واسطے اتری، کس کا کیا ظاہر ہے، کس کا کیا باطن ہے. آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو. میرے پروردگار نے سارا علم حضور کو دے دیا تھا اور حضور نے اپنا سارا علم مجھ میں منتقل کیا ہے. اور خداوند تعالیٰ کا جو یہ خدا کی جو علم کی وراثت ہے، یہ نورانیت کی جو وراثت ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات اور ان کے بعد ان کی اولاد میں چلی آئی ہے. قرآن کا جو مصحف ہمارے سامنے ہے، آپ جب بھی کوئی چیز تحریر میں لاتے ہیں، تحریر میں لائی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے. ہمارے ذہن میں جتنے بھی خیالات ہیں، کیا سب کے سب ہم رائٹنگ میں لا سکتے ہیں؟ ہمارا دماغ آپ یوں سمجھ لیجئے ایک سمندر ہے خیالات کا، لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو لکھ کر کتنا لکھیں گے، اور جتنا بھی آپ لکھیں گے اتنا وہ محدود ہو جائے گا. اور آپ جب رائٹنگ میں چیزیں لاتے ہیں تو آپ کیا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا فیلنگز کبھی آپ رائٹنگ میں لا سکتے ہیں؟ جذبات، نورانیت، نورانی تجربات، یہ کبھی آپ رائٹنگ میں لا سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہیں کہ بس خدا کا علم یہی ہے جو 23 سال تک نازل ہوا؟ نہیں، یہ تو صرف نمونہ ہے کہ خدا کس طرح انسانیت کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ کبھی بھی ایک کتاب پڑھ کر یا کسی مصنف کی 100 کتابیں پڑھ کر یا 500 کتابیں پڑھ کر اصل جو اس کے دماغ میں، اس کے مائنڈ میں جو علم ہے اس کا احاطہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں. لکھی ہوئی کتاب بالآخر لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ تو محدود ہے. تو اسماعیلیز جو قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ قرآن کی نورانیت کے ساتھ عمل کرتے ہیں. ہر اسماعیلی اپنے گھر میں قرآن رکھتا ہے، خود پڑھتا ہے، اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتا سکھاتا ہے اور قرآن پہ عمل کرتا ہے، مگر وہ زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق. اور حضور نے فرمایا میں قرآن اور میرے اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر جاتا ہوں. آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا جس کی وضاحت کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ غدیر خم کے حوالے سے جو بیان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کہیں گے اگر یہ واقعہ اتنا مشہور ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے بڑھ کر لوگوں نے شرکت کی ہے، ساری دنیا میں یہ بات اگر اتنی مشہور ہے تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مولا علی کو امام کے طور پر ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ امامت کو ماننے والے تھوڑی تعداد میں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں نہیں مسلمان؟ دیکھیے، جہاں تک اس حدیث اور اس واقعے کا تعلق ہے، تاریخی طور پر اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت اور اہل شیعہ سب اس واقعہ کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اصل جو ڈسپیوٹ ہے وہ انٹرپریٹیشن میں ہے. تو کہتے ہیں ہاں بے شک رسول نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، مگر مولا کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. مولا کے مطلب دوست بھی ہوتا ہے، سرپرست بھی ہوتا ہے، کاز بھی ہوتا ہے. تو کسی ڈسپیوٹڈ میٹر میں رسول نے مولا علی کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کرنے کے لیے یہ جملہ فرمایا ہے. اس میں کہیں سے بھی امامت کا کوئی عنصر نہیں نکلتا. تو یہ انٹرپریٹیشن ہے، ورنہ اس حدیث کو اتنے بڑی تعداد میں روایت کی گئی ہے، اتنی تواتر کے ساتھ روایت کی گئی ہے اور اتنے مستند راویوں نے روایت کی ہے کہ اس کو کوئی جھٹلاتا نہیں ہے. اس حدیث کو کوئی جھٹلاتا نہیں، اس واقعے کو کوئی جھٹلاتا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے، مگر اس کے انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. جس طرح قرآن کی اور بہت سی آیات کی جو تشریح ہے، انٹرپریٹیشن ہے، اس کے اندر فرق ہے. تو ہمارے لیے یہ خوشی کے بہت سے مواقعوں میں سے ایک اہم خوشی کا موقع ہے جس دن حضور اکرم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا، اور اس وقت سے ہم عقیدہ امامت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. اور ہماری مثال ایک ایسے باغیچے سے ہے جس کا مالی ہمیشہ حیات ہے، جس میں ہمیشہ وہ مالی سیراب کر رہا ہے.
پانی دے رہا ہے اور اس باغیچے کو سرسبز اور شاداب بنا رہا ہے. اور اس خوش بختی کے لیے ہم جتنا بھی شکر کریں اتنا کم ہے. اگر ہم اپنے آپ کو عقیدہ امامت کے ساتھ وابستہ رکھیں اور امامت کے معنی کو سمجھے، امامت کے ساتھ ہمارے رشتے کی کمٹمنٹ کو سمجھے، ہمیں ہمارے مذہب کے بارے میں اور اسلام کو سمجھنے کے بارے میں کبھی کوئی بھی سوال پریشان نہیں کریں گے. مولانا حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیدار. اللہم صلی اللہ